بھائی اور دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کی ویسے بھی فضائل آئے ہیں، لیکن 2 دن کے بعد 15 شعبان شب بارات، اس کے اندر بہت سے لوگوں کی فضولیات اور بدعات بھی بہت زیادہ آج کل ہو چکی ہیں۔ ہر ایک اٹھتا ہے، مفتی بنتا ہے اور اپنے اعتبار سے مسائل بناتا جاتا ہے، اپنے اعتبار سے مسائل اپنی خواہش کے مطابق اپنے دین کو کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی بیچارے نہ سمجھی کے اندر اس رات کے اندر خاص طور پہ غسل کر کے تیار ہو کے قبرستان بھی جاتے ہیں، اور حدیث کے اندر اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات اللہ کے نبی میرے بستر سے اٹھے، جنت البقیع چلے گئے، کہا میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے گئی، اور واقعی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی گئے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اس رات اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں، بھلا صحابہ میں سے کوئی اس رات قبرستان جانے کا اہتمام کیا ہے؟ یا اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنی مرتبہ 15 شعبان آئی ہوں گی کہ اللہ کے نبی ہر مرتبہ جاتے رہے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام ساری زندگی میں ایک مرتبہ گئے، اور وہ بھی تنہا گئے، آدھی رات کے وقت کے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مجمع کی صورت میں جاتے ہیں، سارے مل کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے 15 شعبان کو قبرستان میں جانا اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ کوئی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس حدیث کو فالو کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کرے کہ رات کو تنہائی کے اندر چھپ کے جائے اور تنہا جائے، ایسے قبرستان میں جائے جہاں غیر محرموں کا اور جہاں آمد و رفت کسی کی نہ ہو، وہاں وہ جا سکے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے کہ کوئی جانا چاہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے، کسی صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں، کسی صحابی نے اس بات پہ عمل نہیں کیا کہ 15 شعبان کو اللہ کے نبی کے اور ہم ان سے زیادہ سمجھدار بنتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت اللہ کے نبی کے، صحابہ تو اللہ کے نبی پہ جان دیا کرتے تھے، وضو کا پانی اس کو نیچے گرنے نہیں دے رہے، اللہ کے نبی کے پسینے کو جمع کر کے خوشبو میں استعمال کر رہے، اور نبی علیہ السلام پہ جان دینے والے صحابہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو سنت کے دیوانے تھے صحابہ، وہ تو سچی محبت کرنے والے تھے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں اس رات کے اندر حلوہ بناتے ہیں، کھانا بنا کے تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ اس رات کے اندر کھانا تقسیم کیا جائے۔ اس رات میں غریبوں کے گھروں میں، مالداروں کے گھروں میں، پڑوسیوں کے گھروں میں، ہر ایک کے گھر میں حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی بھی حقیقت نہیں۔ اور اس 15 شعبان کے روزے کی فضیلت آئی ہے، احادیث کے اندر اس رات کی عبادت کی فضیلت بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں قومو، کھڑے ہوا کرو عبادت کے لیے، اس رات کو عبادت کیا کرو، لیکن کوئی مخصوص عبادت یہ کہیں بھی نہیں ہے، مخصوص عبادت نہیں ہے۔ یا اس رات کی عبادت کو فرض کا درجہ دے دینا، اتنا ضروری سمجھنا، نہ کرنے والے کو ملامت کرنا، یا 15 شعبان کے روزے کو اتنا ضروری قرار دینا کہ جو بیچارہ نہیں رکھ سکتا گرمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا ویسے ہی نہیں رکھ رہا، اس کو ملامت کرنا، تو فرض کا درجہ بھی نہ دیں، واجب کا درجہ بھی نہ دیں، بس فضیلت ہے اس روزے کی، فضیلت انسان رکھ لے۔ اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت عام بخشش کے اعلان بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت عام بخشش کا اعلان کرتے ہیں، اللہ عام بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس رات بندوں کی بخشش کرتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ سے معافی مانگے، جو مانگنے والا ہو، کئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، کوئی خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو بغیر معافی مانگے بھی اللہ معاف کر دیں، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اس رات کے اندر خاص طور پہ اللہ کے نبی آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، کوئی روزی کا سوال کرنے والا اس کو میں روزی دے دوں۔ ہاں، چند بدبخت ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی، چند بدبخت ہیں اس رات کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ اس رات کے اندر اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اس رات کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، مانتا ہے تو بھی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے،
دوسرا ماں باپ کا نافرمان اللہ اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں کرتے۔ آج کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بات بات پہ ماں باپ کو جھڑپ دیتے ہیں، بات بات پہ ماں باپ پہ غصہ کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے نہیں یہ نیا دور ہے، ماں باپ کو یوں جواب دیے جاتے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتے، اللہ مرنے سے پہلے ایمان کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اکبر الکبائر گناہوں کے اندر آتا ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ فرمایا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبر کے طور پہ تکبر کرنے والا، اللہ اس رات کے اندر اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتے، اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، بغیر کسی وجہ سے تعلق کاٹنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، ناراضگی اختیار کرنے والا، رشتہ داروں سے بنتی نہیں ہے، میرے رشتہ داروں سے کیوں